بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ظافر جن یہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیں جنات اور کچھ مفوق الفطرت واقعات کی یاد دلاتا ہے، لیکن ظافر جن کون ہے؟ عاشوراء کے دن ظافر جن کی کہانی کیا تھی اور ظافر جن کی تاریخ وفات اور تدفین کیا ہے؟ ظافر جن کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس ساری تفصیل کو ہم آج کی اس ویڈیو کے اختتام تک بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کربلا میں ظافر جن کا قصہ ہم تک کئی حوالوں سے پہنچا ہے، مثلا میر انیس، دبیر، میر مونس، مرزا عشق مرثیے وہ عوامی ریفرنس ہیں جس سے ہم تک یہ داستان آتی ہے۔ سوانح ظافر جن سید آغا مہدی لکھنوی میں یہ قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کا رخ قوم اشقیاء کی طرف کیا۔ آپ فوج پر حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ یکا یک گرد بلند ہوئی اور ساتھ ہی عجیب شکل کا ایک مہیب آدمی سامنے آ گیا، جس کی سواری سر سے کمر تک گھوڑے کی طرح اور پاؤں شیر سے ملتے جلتے تھے۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے پوچھا کہ تم کون ہو جو اس غریبی میں بھی مجھے سلام کر رہا ہے؟ جواب دیا، میں ظافر زاہد ہوں، شاہ مردہ کا ادنا غلام ہوں۔ میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بحر عالم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا۔ ان کا نام رحیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ سب جن میری رعیت میں ہیں۔ حکم کریں کہ میں اپنی فوجیں لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام نے جواب دیا، تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ امام بولے، وہ خدا کی رضا سے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش بھی کی، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا کہ اجازت دیجیے اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا، مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں اور قید کی سختیاں اٹھائیں۔ اے ظافر جن، تو لوٹ جا اور اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ کہ ظافر جن واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آتے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا۔ ناظرین و سامعین، ظافر جن کی ماں کا بھی وہی جذبہ تھا جو کربلا کی ماں کا تھا۔ جب کسی بیٹے کو اذن جہاد نہ ملتا تو وہ اپنی ماں کی سفارش لے کر جاتا تو اسے اذن جہاد مل جاتا۔ ظافر جن نے اپنی ماں کی سفارش لی اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن روایات میں ہے کہ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر ملی۔ جب وہ کربلا میں پہنچے تو ہر طرف تباہ کا منظر دیکھا۔ ظافر کی ماں نے اپنے سر کو پیٹا۔ ظافر جن نے امام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ امام سجاد نے ظافر جن کو واپس جانے اور مجلس حسین برپا کرنے کی نصیحت کی، جسے میر انیس نے یوں بیان کیا ہے، شریک حال ہو اجر دے تجھے داور، ہمارے سر کی قسم جا بس اب یہاں نہ ٹھہر، جو ہو سکے تو یہی بات سب سے ہے بہتر، ہمیشہ روئے بے کس حسین کو ظافر،
ثواب ہوگا تجھے مجلس عزا کرنا، ہمیشہ ماتم ابن علی کیا کرنا۔ بس ناظرین اس کے بعد ظافر حسین حسین ہی پکارتا رہا۔ ناظرین بہت سی مستند کتابوں میں ہے کہ ظافر جن کی بہت سے علماء اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہیں براہ راست اپنی آبیتی بیان کی اور جو واقع حالات اس نے کربلا میں دیکھے وہ بیان کیے، جن میں سے میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے پڑھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کربلا میں ہی پہنچ گیا ہو۔ ناظرین سید آغا مہدی نے اپنی کتاب نیاز و فتح پوری صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ 1935 میں ایک پولیس سپرنٹنڈنٹ ایسے تھے جو کچھ خاص علوم جانتے تھے اور ظافر جن کو بلا کر واقعہ کربلا سنتے تھے۔ ان کے مطابق ظافر جن کہتا ہے کہ میں کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا لیکن کچھ نہ کر سکا کیونکہ حکم نہیں تھا۔ ناظرین ان کی وفات اور تدفین کی تاریخ کے بارے میں کوئی معتبر ذریعہ نہیں۔ کچھ روایات کے مطابق 1930 میں وفات ہوئی جبکہ کچھ روایات میں ظافر جن کی وفات 1308 میں ہوئی، لیکن ایک روایت میں ہے کہ ظافر جن کیونکہ جنات میں سے تھے اس لیے ان کی وفات کئی سو سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کے محرم کے اجتماعات کے دوران ہی ظافر جن کی وفات کی خبر ملی۔ معتبر کتابوں میں درج ہے کہ مختلف علماء نے ظافر جن کی تدفین کی مجالس منعقد کی۔ البتہ سب سے مستند واقعہ عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم نے نماز جنازہ ادا کی جو سن 61 یا 62 ہجری میں ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ آیت اللہ بروجردی کی زندگی میں ہی ظافر جن کی موت کی خبر سنائی گئی اور روایات میں ہے کہ انہوں نے ظافر جن کے جنازے اور ماتم کی تقریب منعقد کی۔ ظافر جن 1930 تک زندہ رہے اور اس کا بیٹا شاہ کاظم جنوں کا حکمران بنا۔ عراق میں ایک علاقہ ظافر جن کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ ناظرین جنوں کی مجالس منعقد ہونے کے شواہد مختلف مقامات پر ملے ہیں۔ جنوں کی زیادہ تر مجلسیں جمعرات کو ہوتی ہیں اور عاشوراء کے دوران ضروری نہیں ہے کہ امام باڑے کی انتظامیہ کو جنوں کی مجالس کا علم ہو، وہ انہیں بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ امام باڑہ نواب آصف الدولہ میں جنوں کی ہفتہ وار مجلس ایک عرصے تک ہوتی رہی۔ ناظرین انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔